کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ استقامت فی الدین ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ وحد اللہ وعبد اللہ، فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو واحد لا شریک تسلیم کرو، تو مشرکین مکہ، آپ دیکھیں نا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف ان کے غلام تھے۔ مکہ المکرمہ میں یہ گرم ریت کے اوپر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹاتے، اور مشرکین مکہ کے جو لڑکے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گلے میں رسہ باندھتے، ان کو گھسیٹتے۔ جرم گناہ کیا کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب موجودہ وقت میں مسلمانوں کی جرم کیا ہے؟ عراق، ایران، شام، یمن، فلسطین، الغزہ، ان مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن صحابہ کرام کی ان کی ثابت قدمی، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صحابہ کرام مشرکین مکہ کی بدترین اذیتیں وہ برداشت کیا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گرم ریت پہ ان کو گھسیٹتے، لٹاتے، لیکن وہ احد کی آواز کو، نعرے کو بلند کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے کی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا، مختلف قسم کی اذیتیں۔ یاسر، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو بھی گرم ریتیلے مٹی کے اوپر، ریت کے اوپر ان کو لٹاتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر، عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اسلام لانے کی پاداش میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا آل یاسر، کہ اے یاسر کی خاندان اولاد، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کرے گا۔ صحابہ کرام اب موجودہ وقت میں دیکھ لیں کہ یعنی یہودی عیسائی معمولی جو نا جان سا دیتے ہیں ویزا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویزا بھی ہو جائے گا یورپ کا، کاروبار بھی آپ کا ٹھیک ہوگا، آپ کی شادی بھی کرائیں گے۔ لیکن دیکھیے مسلمانوں کی حالت کو، معمولی سی لالچ پہ مسلمان اپنی دین سے پھر جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی استقامت کو اب دیکھیے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ
اس زمانے میں خضرمی لباس، ہم کہہ سکتے شاہی لباس پہنا کرتے تھے، شاہی لباس، چونکہ یہ ایک مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شاہی۔ اور جہاں سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے مکہ المکرمہ میں، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس راستے سے مصعب ابن عمیر گزری، خوشبو ہی خوشبو۔ مصعب ابن عمیر جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ بہت کم لوگ مکہ المکرمہ میں، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی والدہ خناس، انہوں نے زبردستی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس بھی ان سے چھینا۔ یہ قیمتی جوتے اس زمانے کے حساب سے پہنتے تھے، وہ لباس بھی انہوں نے اور جوتی بھی، جانوروں کی وہ جو چمڑے ہوتے ہیں پوست، ان کا لباس پہنا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ پہلے بادشاہوں کی طرح زندگی گزر رہے تھے، شاہی لباس پہنتے تھے، شاہی خوشبو، لیکن انہوں نے اس کلمے کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاہی لباس کو بھی انہوں نے اپنی جو جدی پشتی جو گھر ہوتے ہیں، جائیداد زمین، ان کو بھی خیر بات کہا۔ وہ جو شاہی لباس تھے، لیکن ماں سے کہا کہ کسی بھی صورت میں جس دین کو، دین اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، کسی بھی صورت میں جان تو جا سکتی ہے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اس سے انکار نہیں کر سکتا میں۔ اور اس حد تک جب احد کی میدان میں شہید ہو گئی، اب دیکھیے موجودہ وقت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ الغزہ القدس کے اوپر سٹینڈ لے لے، قبلہ اول مسجد اقصی۔ سارے جو تماشائی، بلکہ کوفی جو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ جی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر رہے تھے مسلمان کہاں پہ تھے؟ آج لوگوں نے دیکھ لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے سپاہی جو شہید ہو رہے ہیں القدس، غزہ کے لوگ، اس میں حقیقت ہے کہ وہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، جس طرح ایئر فورس ہیں، بری ہیں، بحری ہیں، جو فوج ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے خالی ہاتھ وہ امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی مال سے مالا مال فرمائے۔ دوبارہ اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی، بخاری شریف کی حدیث ہے، احد کی میدان میں آپ دیکھیے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر گھر کو بھی چھوڑ دیا، والدین کو بھی، بہن بھائی رشتہ دار، جائیداد کو بھی، سب کو خیر بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ
کی محبت اور اللہ کی محبت یہ سب سے بڑھ کر ہے. اب دیکھیے اس پر بھی نہیں، احد کے میدان میں مصعب بن عمیر فیصلہ کر لیا کہ یہ جو جان ہے، جو جسم ہے، یہ بھی میں اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ دین کی خاطر میں دین کے اوپر نچاور کرتا ہوں. احد کے میدان میں شہید ہو گئے. موجودہ وقت میں دیکھیے معاشرے کے اندر انگریزی تعلیم جہاں پر ہے، لوگ ان کی قدر قیمت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ انگریزی ٹھیک ہے، لیکن قرآن اور جو عربی علوم ہے، احادیث، اس سے بہتر نہیں ہے. احد کی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان صحابہ میں سے جو شہید ہوئے ہیں وہ کون سا صحابی ہے کہ جس نے قرآن کو زیادہ یاد کیا تھا، جس کے دل کے اندر، سینے کے اندر قرآن کی زیادہ پارے محفوظ ہیں. صحابہ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حافظ نے 20 پارے یاد کیے تھے. حضور علیہ السلام خود ہی اس صحابی کو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اٹھاتے اور پہلے نمبر پہ لحد میں اتارتے. چونکہ صحابہ زیادہ شہید ہو گئے تھے تو اکثر صحابہ کو ایک ہی قبرستان میں ہی وہ دفناتے. تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ جس نے زیادہ قرآن کو حفظ کیا ہے اس کو پہلے نمبر پہ لحد میں اتارا جائے گا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آ گیا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لحد میں اتارا گیا، صحابہ آگئے ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کو اگر ہم ڈھانپتے ہیں تو ان کی جو پاؤں ہیں وہ ننگے رہتے ہیں. کفن جو ہے، کفن کا کپڑا مکمل طور پر اویلیبل نہیں، موجود نہیں ہے، اور ہے بھی میدان محاذ جہاد میں. موجودہ وقت میں جو مارکیٹیں ہیں، بائکیں ہیں، اینڈریو، ینگو، ہر چیز فوراً جو ہے نا سیکنڈ میں. اب دیکھیے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی استقامت کے پہاڑ تھے، پہاڑ. آخر جو جان تھی وہ بھی اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، دین اسلام کی خاطر انہوں نے جان کو بھی اسلام کے اوپر نچاور کر دیا. ان کا جو کپڑا تھا اتنا کم کپڑا تھا. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اگر سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے رہتے ہیں، اگر پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں. فرمایا کہ ان کے سر کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپا جائے، جو کفن کا معمولی کپڑا ہے ان کے سر کے اوپر رکھا جائے. اور صحابہ کو حکم دیا کہ جو خشک گھاس ہیں، خشک گھاس کو کاٹا جائے. اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کفن ہے، ایک طرف کپڑا ہے، دوسری طرف خشک گھاس ہے. اب دیکھیں نا ان کی استقامت کو دیکھ لیں، لباس سب کچھ، وہ جو جان ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر انہوں نے نچاور کر دیا. کفن کا کپڑا بھی کم ہو گیا. سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاؤں کے اوپر خشک گھاس نہ رکھا جائے. اور یہی حالت امام بخاری نے لکھا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کفن بھی
آدھا کفن تھا اور آدھا خشک گھاس۔ غرض یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی بازار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ان کی استقامت دیکھ لیں، استقامت کے پہاڑ تھے۔ اس لیے صحابہ کا جو درجہ ہے وہ کوئی بندہ صحابہ کی مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا جو مقام ہے یہ زیادہ عبادت نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ روزے رکھے، زیادہ نوافل پڑھی، انہوں نے قرآن عظیم شان کی تلاوت کی۔ صحابہ کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے دین اسلام کی اوپر سب کچھ نچاور کرنا، جدی پشتی جو زمین ہے، جائیداد ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقربا، رشتہ دار، اور حتیٰ کہ مال و دولت، سب کچھ انہوں نے محمدی عربی دین پر نچاور کر دیا۔ اسلام دوبارہ غالب ہوگا، لیکن اسلام قربانی چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، خباب دوسرے صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کے اوپر داغ تھے، سفید داغ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خباب، یہ آپ کے پیچھے جو داغ ہے یہ کس چیز کے ہیں؟ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت آپ نے ننگی تلوار نکالی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرانے کے لیے، آپ گھر سے نکل گئے تھے، میں اس سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا۔ مشرکین نے یہ جو کوئلہ ہے نا، کوئلہ کو جلا کے خباب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے کوئلے کے اوپر جو انگارے ہوتی ان کے اوپر مجھے لٹایا، اور میری جسم سے اتنی چربی جو ہے نا پگھل گئی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کوئلہ ہے، وہ جو آگ ہے وہ بجھ گئی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت میں ہوش میں آیا تو میری زبان پہ یہ کلمہ جاری تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کفار نے ہمارے گوشت پوست اور چربی کو جلایا صرف اس بات پر کہ ہم نے ایک اللہ کا اقرار کیا تھا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول۔ خلیفہ وغزار و قطار رونے لگے کہ صحابہ کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے۔ اور پھر انہوں نے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں ایمان کا مٹاس جو ہے نا وہ چکھ چکے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ جس کو اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوں۔ پہلا نمبر یہ شخص ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، ان کے درمیان دنیاوی کوئی رشتہ نہیں ہوتا، محبت للہ فی اللہ۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ جس طرح انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آگ میں تو جا سکتا ہوں۔ اس طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کفر کو میں دوبارہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو لہذا یہ دنیاوی چند تکے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو قیدیانی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ حج کرتے، جی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے قرآن کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی یمامہ لڑی مسیلمۃ الکذاب کے خلاف۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 غزوات میں شرکت کیا، اس میں ٹوٹل 259 صحابہ شہید ہو گئے تھے، لیکن جنگ یمامہ میں بدری ہیں، بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ، ان تمام غزوات کے صحابہ ادھر پہنچ گئے، حتیٰ کہ جو لنگڑے صحابی تھے، وہ جو نابینا تھے، ان کے لیے بھی آرڈر آ گیا کہ وہ بھی پہنچ جائے وہاں پر۔ یہ ختم نبوت کی جنگ تھی، تو لہذا بہت سارے جان سے دیتے ہیں، دنیا کی لالچ، عورت کی لالچ، نوکری کی لالچ، تو اس لیے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ حالت کفر میں مر جائیں، قیامت کے دن اگر زمین کو سونے سے بھر دیں، ان الذین کفروا وماتوا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر قیامت کے دن زمین کو سونے سے بھر دیں اور اللہ کی دربار میں پیش کریں کہ الہی اس کو قبول کرے اور ہمیں بخش دیں، اللہ فرماتے کہ نہیں، ایمان کی جو دولت ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ تو اس حوالے سے استقامت ایک ایمان کی استقامت ہے جو صحابہ، دوسرے نمبر میں فرائض کی استقامت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ مومن لوگ وہ ہیں جو پنجگانہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، نماز کے اوپر دوام اختیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، اگر ہم اپنی گریبانوں میں جان کر غور کریں کہ اس طرح نہ ہو کہ ہم گناہوں کے اوپر تو استقامت ہے، غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان ہیں، چغلی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی کتاب کو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ گناہ کے اوپر استقامت ہیں لیکن دین کے اوپر استقامت نہیں ہے۔